کہ بارگاہ میں کوئی نا دودھ کا پیالہ لے کے آ گیا، ایک پیالہ. حضور نے فرمایا بھائی این ابا ہریرہ، ابو ہریرہ کہاں ہے؟ ابو ہریرہ این ابو ہریرہ. نے کہا کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ. میں فرمایا ادھر آؤ. آئے تو کہتے بڑا خوش ہوا. میں نے کہا چلو بھائی کام بن گیا ہے. فرماتے مجھے دودھ دیا. فرمایا یہ لو. میں نے پکڑا. یہ ہے صبر، یہ ہے دین، یہ ہے تعلیم، یہ ہے تربیت، یہ ہے میرے آقا کی مجلس کی برکات، یہ ہے دین. پکڑ کے پیا نہیں. حضور نے فرمایا یار اس کو لے جاؤ، جو تمہارے ساتھ پڑھتے نہیں ہیں، تمہارے شاگرد بھی ہیں، تمہارے ساتھ بھی ہیں، تمہارے دوست بھی ہیں، صحابی ہیں میرے، جاؤ لے جاؤ اصحاب صفا کے پاس. کہتے ہیں میں تو پہلے ہی وہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش پڑا ہوا تھا، غش کھا کے گرا ہوا تھا. میں حیران ہو گیا. میں نے کہا وہ تو 70 ہیں، وہ تو پی جائیں گے، 1-2 آدمیوں کو آئے گا. کہتے میں چلوں آگے آؤں پیچھے، لیکن میں چل پڑا. صبر، سبحان اللہ، صبر. یہ ہے بات، کھانے پہ بھی صبر کرنا اسلام کی تعلیم ہے. بھوک اندر ڈیرے لگائے ہوئے ہو اور صبر کرنا ہے. لے گئے، ایک کو دیا، دوسرے کو، تیسرے کو، سب نے گھوٹ گھوٹ دو پیے. سب جب پی لیا دیکھا تو پیالہ ویسے کا ویسے. بڑے خوش ہوئے. فرمایا واہ کیا بات ہے. لے کے واپس آئے، راستے میں پی لیتے. کیسی یار ان کی زندگی ہے. یہ ہے صحابہ. راستے میں گھوٹ نہیں لیا، خود اندر بھوک ہی بھوک ہے. حضور کو آگے پھر پیش کیا. حضور نے فرمایا یار تم نے نہیں پینا، پی لو نا. کہتے میں نے 1-2 گھوٹ لگایا بھی، حضور بھی نوش فرمائیں گے. حضور نے فرمایا اور 3-4 مرتبہ. حضور نے کیا فرمایا میں فل سیر ہو گیا، کوئی جگہ نہیں تھی میری، میں نے فل سیر ہو کے دودھ پیا. پیالہ دیکھا تو ویسے کا ویسے. میں نے پھر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا اور حضور پی گئے. یہ واقعہ کب سنایا؟ جب مسکرائے تھے. فرمایا وہ وقت تھا جب میں بھوک کی وجہ سے بے ہوشی سے گر جاتا تھا، اور میری بھوک کا یہ عالم تھا. جو میں نے پورا واقعہ تمہیں سنایا ہے، لیکن میں نے کبھی اسلام پہ اعتراض نہیں کیا. میں نے اسلام کو برا بھلا نہیں کہا. میں نے اسلام کو ہمیشہ اپنا تاج سمجھا، اسلام کو اپنا بچھونا سمجھا، اسلام کو اپنا پہننا سمجھا، اسلام کو اپنا کھانا پینا سمجھا، اسلام کو ہی سب کچھ سمجھا. اپنی صبح و شام اسلام میں گزاری، کبھی تنقید نہیں کی. فرمایا لیکن میں بھی قربان جاؤں اس اسلام پر. آج مجھے ناک صاف کرنے کے لیے بھی ریشم کا رومال دیا ہے. فرمایا میں اس لیے خوش ہو رہا ہوں کہ واہ اسلام واہ، کبھی تیرے پیچھے ہم غش کھا کے گر جاتے ہیں اور کبھی تو ہمیں ریشم کا رومال دیتا ہے ناک صاف کرنے کے لیے. تو وہ تھے صبر والے لوگ کہ نعمت ملے تب بھی شکر کرتے ہیں، نہ ملے تب بھی شکر کرتے ہیں. تو وہ صبر والے لوگ تھے. ہمارے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کا صبر کیا. اور اسی طرح ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم عطا فرمائی. تو اس آیت میں، دونوں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہی فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہی لوگ ہیں ان کے رب کی طرف سے صلوات اور رحمت، یعنی درود اور رحمتیں ہیں. صلوات محبوب پر تو جو ہے وہ تو سبحان اللہ اور مقام ہے. یہ صلوات کیا ہے؟ یہ کوئی اللہ کی خاص نعمت ہے، اللہ کی خاص عطا ہے. وقت مصیبت جو بندہ صبر اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی معیت عطا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر اس کے اوپر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس پر صلوات اترتی ہیں، اور پھر اسے ہدایات نصیب ہو جاتی ہیں، وہ ہدایت یافتہ بن جاتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم فرمائی. اللہ کی اگلی آیت انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، وہ اب حج و عمرے کے بارے میں ہے. اور حج و عمرہ کرنا کیسا ہے، اس کے ثواب کس قدر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عافیت نصیب فرمائے. ہم نے عافیت مانگنی ہے، کچھ ہو جائے تو پھر صبر کرنا ہے. مانگنا کیا ہے؟ ہمیشہ عافیت مانگ رہے ہیں. ہم صبر نہیں کر سکتے، ہم نے عافیت ہی مانگنی ہے اللہ سے. ہمارے آقا نے ہمیں تعلیم عطا فرمائی ہے. سبحانک اللہم